غیبت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی کسی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے. جب آپ نے غیبت سے روکا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم کسی آدمی کی جس برائی کا ذکر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں واقعی موجود ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے جس سے روک رہے ہیں. اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے پھر وہ غیبت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہتان ہے، تہمت ہے. وہ تو جرم ہے ہی ہے، لیکن شریعت آپ کو غیبت سے بھی روک رہی ہے. کسی آدمی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو آپ کا یہ ذکر کرنا، یہ اس کے تذکرے کرنا، یہ غیبت ہے اور قرآن پاک اس سے روکتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ فرما رہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا تم یہ کبھی پسند نہیں کرو گے. فرمایا کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. انسان کا گوشت کھانا یہ قابل نفرت بات ہے، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہے اور وہ بھی جو آپ کا بھائی ہے. اپنے سگے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت آپ کھانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں. فرمایا کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کا گوشت نوچ رہے ہیں. فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم اسے ناپسند کرو گے. ایسے ہی تمہیں غیبت سے نفرت ہونی چاہیے، ایسے ہی تمہیں دوسروں کی عزت کا احساس ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، کسی کی غیبت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. البتہ اس اصول سے چند چیزیں مستثنا ہیں. چند مقامات پہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نمبر 1، اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں میں کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جو اس ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں، جو اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کو بلند آواز سے کرنا اسے ناپسند کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ بری باتیں آپ اعلانیہ طور پہ کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے کریں. اللہ اسے پسند نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں اگر کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کی برائی بیان کرنے والا وہ ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن وہ کس برائی کا ذکر کرے گا؟ وہ جس برائی کا تعلق اس سے ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 برائیاں اور بیان کرتے رہیں، 10 تہمتیں بھی ساتھ لگاتے رہیں. نہیں، جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا تذکرہ کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. یہ غیبت ہے لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی شریر ہے اور اس کے شر سے معاشرے کو خطرہ ہے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پہ آپ اس کی اس برائی کا ذکر کریں گے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے معمول کے مطابق حسن اخلاق سے کام لیتے ہوئے اس سے برتاؤ کیا، لیکن آپ نے اس کی عدم موجودگی میں وعدے کیا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ تو جناب عائشہ حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو اس کی بڑی عزت کی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا، بدترین ہے وہ آدمی جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ ان میں سے ہے کہ جس سے لوگ اس لیے دور رہتے ہیں کہ شریر آدمی ہے، اور آپ نے وعدے بھی کر دیا کہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ایسے ہی میرے بھائی، اگر آپ سے کوئی صاحب کسی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یا میں نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا ہے، یا میں ان کا پڑوسی بن رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ہیں، تو یہاں بھی آپ امانت داری سے کام لیتے ہوئے اس آدمی کی حقیقت حال اس کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ آدمی دھوکہ دینے والا ہے، مجھے فلاں موقع پہ دھوکہ دیا تھا، مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کی خیرخواہی ہو جائے، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں اس کی برائیاں بیان کر کے، نہیں، صرف اس کو آپ خطرے سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جبکہ وہ قبر والوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ تو قبروں پہ چادریں چڑھاتا ہے، وہ تو قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، وہ تو کسی قبر کا طواف کرتا ہے۔ آپ اس کے غلط عقیدے کی نشاندہی کریں گے تاکہ وہ آدمی اس شرک کرنے والے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی آپ بتائیں گے کہ میں نے کاروبار کیا تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے آپ اس سے بچ جائیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جناب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تمہاری عدت کے ایام ختم ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میری عدت کے ایام ختم ہو گئے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ مجھے 2 جگہ سے نکاح کا پیغام آ چکا ہے، ایک ابو جہم کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ چونکہ شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، حقیقت حال وعدے کر دی۔ آپ نے فرمایا ابو جہم بہت پٹائی کرنے والا آدمی ہے، یعنی کہ اس سے تمہارا رشتہ مناسب نہیں ہے، اور معاویہ جو ہے فقیر آدمی ہے، یعنی کہ تمہارا خرچہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اسلام میں عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے فقیر آدمی، اس کے پاس مال نہیں ہے، تم یوں کرو کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں اسامہ بن زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا تو میں نے اس سے شادی کر لی، اور پھر ہماری شادی اتنی کامیاب ہوئی کہ لوگ میرے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیب معاویہ اور ابو جہم میں پائے جاتے تھے جناب فاطمہ کو بتا دیے، کیونکہ یہاں پہ شادی کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے میں بھی اور دیگر علماء کرام بھی یہ وعدے کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث من گڑت ہے۔ کیوں؟
ہم بتاتے ہیں کہ اس میں ایک آدمی ہے، اس میں یہ عیب تھا، وہ جھوٹ بولنے والا تھا، یا اس کا حافظہ بہت کمزور تھا، یا اس میں یہ عیب اور یہ کمزوری تھی. اب یہ بظاہر اس کی غیبت ہو رہی ہے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی ہے تاکہ وہ اپنا دین جو ہے وہ لیں جو سچا دین ہے، جو کھرا دین ہے، اور ایسے لوگوں کی روایات سے بچ جائیں جو جھوٹ بولنے والے تھے، جو روایتیں گڑا کرتے تھے، جو روایتیں بنایا کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ عیب بیان کر دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے. ایسے ہی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، وہاں آپ کا مخالف فریق اپنے حق میں 2-3 گواہ پیش کرتا ہے، اور وہ گواہ خود فاسق و فاجر قسم کے آدمی ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کی حقیقت حال واضح کریں گے تاکہ قاضی کو پتہ چل جائے کہ ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے. تو اس جیسے مواقع پہ غیبت کرنا جائز ہے، ورنہ عام طور پہ غیبت کرنا منع ہے، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اسی سے ملتا جلتا گناہ ہے چغلی کرنا، اس کی بات اس کو بتانا، اس کی بات اس کو بتانا، وہ بات جس سے ان میں فتنہ پڑ جائے، فساد پڑ جائے، کہ وہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، انہیں بتانا، اور انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو انہیں بتانا. اب یہاں پہ آپ نے سچ بولا ہے، لیکن سچ وہ بولا ہے جس سے لڑائیاں بڑھنے کا خطرہ ہے، اختلافات بڑھنے کا خطرہ ہے، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے. اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ گناہ جو آج کی آیت میں بیان ہوئے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ جی کتنے ہیں؟ مجھے پتا چلے کہ آپ کی نیند پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. جی کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 بدگمانی. فرمایا بدگمانی سے بچو، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو. دوسرے نمبر پہ جاسوسی نہیں کرنی، دروازے سے کھڑکی سے جھانکنا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے میسج جو آ گئے ہیں وہ سننے کی کوشش کرنا. کسی کا غلطی سے میسج آپ کے پاس آ گیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کسی وجہ سے، وہ سننے کی کوشش کرنا کہ اس کی حقیقت حال کا پتہ چلے، یہ کیسا آدمی ہے، اور آپ کو اس سے کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی رشتے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی شادی ہوئی ہے میاں بیوی کی، ان کے بارے میں معلومات لینا دائیں بائیں سے کہ ان کے تعلقات کیسے جا رہی ہیں، ان کی پہلی رات کیسے گزری ہے، اور عجیب و غریب حرکتیں سننے میں آتی ہیں. لوگ کیمرے رکھ دیتے ہیں تاکہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے. تو یہ سارے بڑی خطرناک گناہ ہیں. ٹھیک ہے آپ نے اس کی پوشیدہ باتیں جان لی ہیں، لیکن آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ اوپر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں گناہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. کسی کی غیبت کرنے والے اللہ سے ڈر جا، کسی کی جاسوسی کرنے والے اللہ سے ڈر جا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے والے اللہ سے ڈر جا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو. ان اللہ تواب الرحیم. جہاں تک معاملہ ہے پہلے گناہوں کا جو آپ سے ہو چکے، آپ کو پہلے آپ نے یہ آیت نہیں سنی تھی، پہلے آپ کو یہ حکم معلوم نہیں تھا، تو ایسے بھائیوں کے لیے جو شرمندہ ہوں اپنے پہلے گناہوں پہ، اور آئندہ یہ عزم رکھتے ہوں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آئندہ کسی کی جاسوسی نہیں کریں گے، آئندہ بدگمانی نہیں رکھیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے. جو یہ گناہ کریں ان کو کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ناراض ہو جائے کوئی نہیں بچا سکتا. اور جو توبہ کرنے پہ آئیں، جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، جو نئی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہوں، ان کے لیے خوشخبری بھی آ گئی کہ ان اللہ تواب الرحیم.
توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔